علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا دل بہت غمگین بھی ہے اور بہت خوش بھی ہوں۔ اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی، مسلکی تعصب سے نکال کر مثبت اور محبت کرنے والوں میں شامل فرما دیا۔ اس پر لوگ مجھ سے بھی نالاں ہیں۔ کل ایک میرے جماعت کے عزیز ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کے چاہنے والے ہیں آپ کو پھڑکا کے رکھ دیں گے، فلاں کر کے رکھ دیں گے۔ اہل حدیثوں کے خلاف بات کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو فون کر کے پوچھ لیں کہ آپ عالم ہیں، کیا حق رکھتے ہیں، آپ کیا اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آپ اس مسائل پر بات کرتے ہیں، گفتگو۔ پیارے بھائی، میں تو علماء کا خادم ہوں۔ اچھی بات بھی برداشت نہیں ہوتی کہ اب یہ اہل حدیث چھوڑ کر یہ دیوبندی بن گیا ہے۔ میں دیوبندی نہیں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہی رہوں گا الحمدللہ۔ اللہ پاک میری حفاظت فرمائے۔ میں تو مثبت اور جو مشترک مسائل ہیں ان پر میں بات کرتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، نہ میں کسی کو بے ادب کہتا ہوں، نہ میں کسی کو گستاخ کہتا ہوں۔ جو مناظرین کا انداز ہوتا ہے دوسرے کو کنڈم کرنا، اپنے آپ کو ہی جنت کے قریب سمجھنا، جنتی سمجھنا، ناجی فرقہ سمجھنا، میں تو صرف مشترک مسائل رکھتا ہوں کہ جیسے نماز میں مقتدی مل کر کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی تفرقے والی بات تو نہیں ہے۔ میں تو دیوبندی علماء کی عوام سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مل کر کھڑے ہونے سے کوئی اختلاف نہیں۔ آپ اہل حدیثوں کے تعصب میں آ کر پیر ملانے سے آپ دور کھینچ کے لے جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور سر ننگے نماز ہو جاتی ہے، ہو جانے کا جواز الگ ہے، اس کو مستقل طور پر معمول بنا لینا، یہ کہاں کی حدیث ہے؟ تو میں تو مشترک بات کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ میں تو علماء کا خادم ہوں۔ علماء بس یہ بات برداشت نہیں ہوتی دیوبندی عوام سے بھی کہ کوئی اہل حدیث ہو یا ان کی تائید کرے، اور اہل حدیث عوام سے یہ برداشت نہیں ہوتی کہ وہ تائید کرے علماء دیوبند کی یا پھر علماء اہل حدیث علماء بریلوی کی۔ بس میں کسی کی تائید نہیں کرتا، میں تو صرف یہی بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے سمجھ عطا فرما دی ہے الحمدللہ۔ میں تو کسی کو منوانے کے چکر میں نہیں ہوں، میں تو خود اپنی اصلاح کرنے کے چکر میں یہ جو میں نے تحقیق کا سلسلہ چلایا سن 2000 سے 2010 تک، میں نے اپنی اصلاح کے لیے کیا۔ میری اصلاح الحمدللہ ہو چکی ہے، میں مطمئن ہوں۔ کسی کا دماغ خراب ہو، چاہے کچھ بھی ہو، الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ کسی مسلمان کا دل میں بغض رکھ کے کہ یہ جہنمی ہیں، گستاخ ہیں، یہ مشرک ہیں، ایسی باتوں سے میں گریز کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک میری اصلاح فرمائے اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ مسلکی تعصب کو سائیڈ پہ رکھ کے اگر نیوٹرل ہو کر سوچیں تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں اپنے علماء کا بھی موقف رکھا۔ مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ صلاۃ الرسول جنہوں نے لکھی ہے، وہ بھی اس نے میرا یوٹیوبر بھی ہے اور عزیز بھی ہے اور میرے ہم مسلک بھی ہے۔ مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ میں غلط تھا کہ میں ان کے خلاف کتابیں ڈھونڈتا رہا، میری بینائی کو تکلیف پہنچنے لگی بلکہ کم ہونے لگی، تب میں نے اللہ سے استغفار کیا، وہ کتابیں رکھنے کے بعد مجھے اللہ پاک نے بینائی واپس اسی طرح لوٹا دی۔ اب یہ تکلیف ہے کہ یہ تو کتابوں میں درج ہے، عام شخص کو پتہ نہیں ہے، تو تم یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر یہ باتیں نکال کر بتا رہے ہو،
تو لوگ تو کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے علماء بھی مانتے ہیں۔ بالکل مانتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں سب علماء کا خادم ہوں۔ میں ایک ادنا سا ایک ان پڑھ انسان، اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی۔ الحمدللہ میں مسلکی تعصب چھوڑ کر 4 تکبیر جنازہ پڑھ کر میں نے دفنا دیا ہے۔ چاہے کسی کو بات یہ بری لگے، چاہے اچھی لگے، میں تو اچھی بات جو ہے سب کی لیتا ہوں۔ اچھی بات جو ہے سب کی لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں علماء اہل حدیث نے کہا ہے کہ اچھی بات جو ہے ہم غیر مقلد ہیں، مقلد نہیں۔ مقلد جو ہے کسی ایک کی بات کو مانتا ہے، چاہے غلط ہو چاہے بری ہو، انہی کی زبانی۔ اور ہم جو ہیں اہل حدیث ہیں، ہم سب کی بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو۔ تو اس میں اللہ پاک میری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اب میں بھی یہ سمجھ گیا ہوں کہ لوگ جب عیسائی سے مسلمان ہوتے ہیں یا قادیانیت سے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو اپنے جو ہے دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ ان کی کمال قربانی ہے، سلام ہے ان کی عظمت کو۔ اور جو کافر ہیں، ہندو ہیں، وہ پھر مسلمان ہوتے ہیں، ان کی بھی کمال قربانی ہے۔ ہمیں گود میں دین مل گیا، ہمیں قدر و قیمت نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی استقامت دے۔ اللہ پاک نے مجھے محبت کرنے والوں میں سے بنا دیا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔